اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانحہ پشاور۔ اب تو سانحہ کا نام بھی اگر کہیں پڑھ لوں یا دیکھ لوں یا سن لوں تو دل لرزتا اٹھتا ہے، اور اسپیشلی اگر وہ پشاور کے ریلیونٹ ہو۔ وی نو دیٹ کہ بلیک ڈے کے نام سے ایک ایسا وہاں پر سانحہ ہوا جو آج بھی اگر نہ صرف اسی دن بلکہ جس لمحے بھی وہ واقعہ یاد آ جائے تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اگر چپ رہا جائے تو وہ کفر ہوتا ہے، اور اگر بول دیا جائے ایسے لوگوں کے درمیان تو ہم مجرم بن جاتے ہیں۔ بٹ ایز اے ہیومن بینگ اٹس ڈپینڈ آن می کہ میں مجرم بن جاؤں یا پھر یہ کفر دل میں لیے مر جاؤں۔ میرا صرف ایک سوال میرا ہے، اور میرے مائنڈ میں بھی یہی آتا ہے کہ جو خون بہہ گیا، کیا اس کا تعلق کسی رنگ و نسل سے تھا، کس نسب سے تھا، کس فرقے سے تھا، کس عہدے سے تھا، کس دین سے تھا، کس مذہب سے تھا، یا کسی بڑے چھوٹے کوئی اس کا میئرنگ پوائنٹ تھا؟ نہیں تھا نا۔ تو پھر ہم کیوں اسے اسپیسیفائڈ کر دیتے ہیں کچھ الفاظ کے ساتھ، کچھ کلپس کے ساتھ، کچھ ایک لمیٹڈ ایریا کے ساتھ، جبکہ دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں یہ کسی پر بھی آ سکتی ہیں، اور ان کا تعلق اس طرح کی کسی چیز سے نہیں ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا تعلق کسی سے ہے سوائے انسانیت کے۔ جی ہاں، وہی انسانیت جو ہمارے اندر مر چکی ہے۔ اور اس کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ضمیر سوئے ہوں تو انہیں جگانے کی کچھ امید ہوتی ہے، لیکن اگر ضمیر مر جائیں تو انہیں صرف اور صرف دفنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں اس طرح کے حملے، دہشت کے، ان کے لیے تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ جان لیتے ہو بے گناہوں کی، خون کرتے ہو آدمیت کا، ہر طرف خون، ہر قدم لاشیں، کیا یہی راستہ ہے جنت کا؟ صاف سن لو کہ یہ نہیں ہے جہاد، یہ تو کاروبار ہے دہشت کا۔ اور دہشت، ڈر، یہ چیزیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ان کے خلاف فائٹ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسے سانحات میں جتنا بھی خسارہ ہو ان کو بھرنا ناممکن ہے، تو وہ رب کی پاک ذات ہی ہے جو ہمیں صبر جمیل عطا کر دیتی ہے۔ اس باپ کے یہ الفاظ کہ خدایا میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو کھویا، جنہوں نے اپنے جوان اولادوں کو کھویا، جنہوں نے اپنے پیرنٹس کو کھویا یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھویا، اور ان کو سننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان کو بیان کرنے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے اپنے دکھ کس کو سنائے؟ رب کی پاک ذات کو، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سانحے سمیت جتنے بھی سانحات ہوئے، اللہ تعالیٰ جن کا بھی کوئی نقصان ہوا ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں یا آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کسی کا ضمیر سو رہا ہے تو شاید ہماری باتیں اس پر عمل کر جائیں، لیکن جب تک وہ شخص، عہدے دار جو ہیں، خود اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارا یہ بولنا فضول ہے۔ خدارا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، یہ چیخ و پکار سنیں۔ کیا دل نہیں پھٹتے ہمارے؟ ہم کیسے انسان ہیں کہ اگر جانور بھی تکلیف میں ہو تو اسے بھی دیکھ کر ترس آ جاتا ہے، لیکن ہم انسان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، بس نفسا نفسی کا عالم ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ لاسٹ ٹائم آئی ریکارڈیڈ اے ویڈیو آن دا انسیڈنٹ آف ہزرو، اے ویری ڈیوسٹیٹڈ فائر واز دیئر، اور میرے اینڈ والے الفاظ یہی تھے کہ امید ہے کہ اچھی ملاقات ہوگی، اگلا کچھ اچھا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا یقین ہے یہ بھی کہ اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر یہ میری ویڈیو کسی ایسے شخص تک پہنچتی ہے جو اس سانحے کے وکٹمز میں سے تھے، تو اللہ کرے میرے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ان کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔